جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سینٹر آف اٹینشن ہوتا ہے, ہر کوئی اس سے کھیل رہا ہوتا ہے, ہر کوئی اس سے دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اسے لگتا ہے بچے کا اس وقت جو سیلف کانسیپٹ ہوتا ہے وہ اس کا یوں ایک امیج بن رہی ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس بچے کے گرد گھوم رہی ہے. اسے یوں لگتا ہے کہ میں ایک یوں سمجھ لیں کہ ڈرائیونگ فورس ہوں ہر چیز سے ریلیٹڈ. تھوڑا سا روتا ہے لوگ آ جاتے ہیں, تھوڑا سا وہ کوئی اس میں کوئی پین فل ہوتا ہے یا ایون وہ بور بھی فیل کرتا ہے, وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے شور کر کے اپنی باتوں سے, اور لوگ اس کو کیونکہ اس کے لیے ہر وقت جو ہے اٹینشن, ہر وقت ہیلپ اور ہر وقت فیسیلیٹیشن موجود ہوتی ہے تھرو پیرنٹس فیملی. تو وہ اس چیز کو ایک گرینڈیوس یا یوں سمجھیں کہ ہیلدی لیول پہ ہیلتھ فل نارسسزم ڈیولپ ہوتا ہے بچے کے اندر, کنسیپٹ ہوتا ہے. ہاں, کیونکہ آپ اس کو بڑا پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں, بڑا ہی اس کو آپ نے جو ہے نا بڑے اچھے سے رکھ رہے ہوتے ہیں, بڑے اچھے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اب یہی بچہ اگر اسی طرح کا ہی پروٹوکول اس کو دیا جائے اور یہ چلتا رہے چائلڈہڈ سے لیٹ چائلڈہڈ تک پہنچ جائے, تو اس کا سیلف کانسیپٹ ہی خراب بن جائے گا. وہ ایسی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بنا لے گا جو ریالٹی سے میچ نہیں کریں گی. فار ایگزامپل کہ اسے لگے گا کہ جیسے ماں باپ کو وہ ایک ٹاور آف اسٹرینتھ اینڈ پاور فیل کرے گا, نرچرنس فیل کرے گا, مطلب کچھ بھی ہے, ایوری تھنگ از پاسبل بیکاز آئی ہیو مائی پیرنٹس ود می. تو آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی پاسبل ہے, اس کے لیے کوئی ڈیمانڈ ہے فوراً فلفل ہو جائے گی, کچھ وہ چاہتے ہیں وہ مل جاتی ہے. تو جو سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے نا, ایک بڑا جو ہے نا ایک ڈیفائننگ سمٹم ہے نارسسزم کا. تو انٹائٹلمنٹ تو بچے کو آپ نے دے دی, سکھا دی, آپ نے اس کی لرننگ کروائی بار بار, کیونکہ وہ اس کو وہ والا بیسیکلی پروٹوکول دیتے رہے. آپ نے اپنا رویہ اس طرح کا رکھا کہ بچے کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی, اور ہوا کیا کہ اس کی پرسنالٹی ان ریئلسٹک سیلف کانسیپٹ یا آئیڈیلائزیشن پہ ڈیولپ ہوئی ہے. اس کی جو آئیڈیل ہے سیلف آئیڈیل وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ غلط پیرامیٹر سیٹ ہو گئے. تو جب اس طرح کے پیرامیٹر کچھ بچوں میں سیٹ ہو جائیں تو ان لوگوں میں چانسز ہوتے ہیں کہ لیٹر آن یہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر یا پیتھولوجیکل نارسسزم ڈیولپ ہو جائے ان لوگوں میں. تو پھر یہ ایمپیتھی ان کے اندر ختم ہو جاتی ہے. لیک آف ایمپیتھی ایک ڈیفائننگ کریکٹرسٹک ہے. دوسروں کے لیے سیلف ایڈمائریشن ہے, دوسروں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے, دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنا, ایروگینٹ ہونا ٹورڈز ادر, انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں ہیوملیٹ کرنا, اپنی نیڈس دوسروں کو آپ ایز این آبجیکٹ لے رہے ہوتے ہو کہ دے آر جسٹ این آبجیکٹ, اور وہ جو آبجیکٹ ہے اٹس فار مائی پلیئر. آپ نے اپنا پلیئر کیسے ان سے لینا ہے. اگر انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں آئے تو یو آر یوزنگ دیٹ پرسن فار یور اون سیلف اسٹیم, جو کہ گرینڈیوس ہے یا گرینڈیوسٹی پہ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے, ایک گرینڈیوسٹی ان لوگوں میں بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا سینس آف گرینڈیوسٹی ان میں ہوتی ہے, ڈفرینٹ پیٹرنس ہوتے ہیں جس میں انہیں یہ فیل لگتا ہے کہ جیسے کہ سارے لوگ انہیں کو ہی سرو کریں, وہ کوئی بڑی شخصیت ہیں ان کے اندر جو ہے نا. یہ بیسیکلی جو ہے ایکچولی جو گرینڈیوسٹی ہوتی ہے یہ ان کی لو سیلف اسٹیم کو یہ ماسک کر رہے ہوتے ہیں. لو سیلف اسٹیم, ہاں, اس کو ماسکنگ کا ایک طریقہ ہے گرینڈیوسٹی, کیونکہ یہ ڈیلوژنل اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. تو آپ کی جو لو سیلف اسٹیم ہے کہ مجھ سے چیزیں نہ چلی جائیں, لوگ نہ چلے جائیں, چیزیں دور نہ ہو جائیں, یا جو آپ کی ایکسپیکٹیشنس ہیں وہ وائلیٹ نہ ہو جائیں, تو آپ ایک ماسک اپنے چاروں طرف کرتے ہو یا خود پہ ایک ماسک کرتے ہو. بیسیکلی لو سیلف اسٹیم کے فیئر میں ہوتے ہیں. بالکل ایسا, انسیکیورٹی کا فیئر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرینڈیوسٹی بیسیکلی اس لیے ہے کیونکہ ورتھ لیس فیل کرتے ہیں وہ, کیونکہ اگر گرینڈیوسٹی کا ماسک اتار دیں تو ورتھ لیسنس ہے نیچے. تو جو فیول کر رہی ہے گرینڈیوسٹی کو وہ سینس آف ورتھ لیسنس ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے ڈفرینٹ سائیکیٹرک النس کے ساتھ بڑی اسٹرانگ کوماربیڈیٹیز بھی ہیں, مطلب کہ اس کے ساتھ جو کو ایگزسٹنگ سائیکولوجیکل باقی امراض بھی ہیں جو اکثر, اور دیکھا جائے تو نارسسزم کے لوگ کبھی بھی نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی وجہ سے ایڈمیشن کے لیے نہیں آتے. بہت ریئر ہے, بہت ریئر ہے, کیونکہ لوگوں کو انسائٹ ہی نہیں ہوتا. وہ انہیں لگ رہا تھا وہ تو بہت اچھا کچھ بیسیکلی آتے پھر کس چیز کے علاج کے لیے, ڈفرینٹ جو
ان سے ریلیٹڈ جو کو ایگزسٹنگ ڈیزیز جسے کو ماربڈ ڈیزیز کہتے ہیں اس کی وجہ سے آتے ہیں. کو ماربڈ النس پہ سب سے کامن جو چیز ہے وہ سبسٹانس ابیوز ڈس آرڈر ہے. تو سبسٹانس یعنی کہ الکوہل ہے, کوکین ہے, ڈرگز ہے, جس کی وجہ سے وہ ایڈکشن کی وجہ سے وہ علاج میں آئیں گے. اور جب آپ ان کی ہسٹری لیں گے, آپ فیملی سے کولیٹرل ہسٹری لیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ چیزیں تو ڈفرینٹ ہیں, اس میں تو ایمپتھی ہی نہیں ہے, اور یہ تو ہمدردی رکھتا ہی نہیں ہے, اور اس نے کبھی کسی چیز کو ویلیو ہی نہیں کیا, ہمیشہ ڈی ویلیو کر رہا ہے, اور ہمیشہ دوسروں سے بڑی سی بڑی چیزیں ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور یہ جب بات کرے گا تو بڑی بڑی باتیں کرے گا, جیسے کہ مطلب بہت بڑی بڑی باتیں کرنا, بڑے بڑے پلانس ڈسکس کرنا, میں یہ کرنے والا جا رہا ہوں, وہ کرنے لگا ہوں. اور اسی طرح سے بائی پولر کی وجہ سے یہ آتے ہیں. اچھا, بائی پولر مینک ایپیسوڈ میں یا مینیا کے ساتھ ایڈمٹ ہوتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے ان میں نارسسسٹک پرسنالٹی کا اور بائی پولر کا ایک بڑا اسٹرانگ وہ لنک ہے. پھر اسی طرح سے جن لوگوں میں نارسسزم کے بھی ڈفرینٹ پیٹرنس ہیں, ہم انشاءاللہ لیٹر آن جو نیکسٹ ہمارا ایپیسوڈ ہوگا اس میں ڈسکس کریں گے. تو جس کی وجہ سے ڈپریشن بھی کاز ہوتا ہے, ڈپریشن بھی لنک ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ لو سیلف اسٹیم ہے, ورتھ لیسنس ہے, جس کو ماسک کرتے ہوئے یہ گرینڈیوسٹی یا سیلف ایڈمائریشن کی طرف جا رہے تھے, جو کہ ڈیلوژنل ہوتی ہے. کیوں؟ ڈیپ ڈاؤن تو لو سیلف اسٹیم ہے, وہ اپنے اندر وہ لیک آف کانفیڈنس فیل کرتے ہیں, ان میں کانفیڈنس کم ہے, جس کو وہ اس طرح سے ایک ریئیکشن فارمیشن کے لیول پہ لے کے چلتے ہوتے ہیں, اس طرح کے ڈیفنسز وہ اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں کہ وہ اوورلی کانفیڈنٹ شو ہو رہے ہیں, انفلیٹڈ سیلف اسٹیم کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن لو سیلف اسٹیم کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انفلیٹڈ سیلف اسٹیم میں چلے جاتے ہیں, جو ریئلسٹک نہیں ہے. اپنے بارے میں ہی باتیں کرنا اور بڑی بڑی باتیں کرنا, اپنے منہ میاں مٹھو بننا, تو یہ وہ ٹپیکل چیزیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ, تو جس کی وجہ سے ان کی یہ اس طرح کی جو ہے نا ایسوسیشنز ہوتی ہیں. تو یہ ڈپریشن کے لیے, ڈرگ ایڈکشن کے لیے, بائی پولر ڈس آرڈر کے لیے آپ کے پاس ایڈمٹ ہو سکتے ہیں. لیٹر آن آپ جب اس کا ڈائگنوسس بناتے ہیں, اس کی ہسٹری ڈسکس کرتے ہیں, تو فائنڈ آؤٹ ہوتا ہے کہ یہ تو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے.